الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی شخص کے گھر میں بھیڑوں کا چھتا لگ گیا۔ وہ شخص فوراً اس چھتے کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے لگا تاکہ ان بھیڑوں کو گھر سے باہر کر دیا جائے۔ خاتون نے اپنے شوہر کو منع کرتے ہوئے کہا کہ مناسب نہیں، ہم ان کا چھتا توڑ کر انہیں بے گھر کر دیں، لگا رہنے دو، ہمیں کون سا کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شوہر کو کسی کام سے شہر سے باہر جانا پڑ گیا۔ پرانا زمانہ تھا، موبائل کا دور نہیں تھا کہ خیر خبر لے لی جائے، اطلاعات وغیرہ پہنچا دی جائیں۔ جب وہ کچھ دن کے بعد واپس آیا تو دیکھا بیوی درد سے چلا رہی ہے کہ پیچھے سے اس کی غیر موجودگی میں بھیڑوں نے چھتے سے نکل کر اس عورت کو کاٹ لیا۔ اس کا جسم سوج گیا، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ شوہر نے کہا، دیکھو اب چیخنے چلانے کا کیا فائدہ ہے، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ان بھیڑوں کے چھتے کو ختم کر دیا جائے، تم نے ہی تو منع کیا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ سانپ کو دیکھتے ہی اس کا سر کچل دیا جائے، اور نقصان پہنچانے والے پر رحم کرنا بے ضرر پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، یہ بڑا پیارا اور سبق آموز واقعہ ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عارضی معمولی فائدے کے لیے کسی نقصان پہنچانے والے پر ٹرسٹ کرنا، کسی نقصان پہنچانے والے کو چھوڑ دینا، کسی نقصان پہنچانے والے کو اگنور کر دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی ضرور نقصان پہنچائے گا۔ فقہ حنفی کا بھی مسلمہ اصول یہی ہے کہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح، کہ مصلحتوں کو حاصل کرنے سے فساد کا ازالہ اولا ہے، بہتر ہے کہ نقصانات کو دور کیا جائے چاہے فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت طیبہ طاہرہ ہمیں سزا جزا کے قوانین عطا فرماتی ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ اور زانی کو 100 کوڑے مارو جبکہ وہ غیر شادی شدہ ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان کے اوپر رحم بھی نہ آئے، سختی سے مارو، پورے قوانین اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مارو۔ پھر آگے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اپنی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، 4 گواہ نہیں لا پاتے، فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے مارو۔ ایسے ہی چور اور چورینی کے بارے میں فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور اور چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنبیہ کرتے ہوئے ان کے کرتوتوں کے بدلے میں۔ دیکھیں، یہ سزاؤں کا قانون ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ چوری کرنے والے کی چوری ثابت ہو جائے اور تمام شرعی تقاضے پورے ہو جائیں تو معاف کر دو۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ زنا کرنے والے کا زنا ثابت ہو جائے اور اسے کوڑے لگنے والی شرائط پائی جائیں تو اسے معاف کر دو۔ شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہو اور وہ تہمت ثابت بھی ہو جائے اور وہ گواہ بھی پیش نہ کر سکے اس بات کے لیے تو پھر اسے معاف کر دو۔ نہیں، شریعت طیبہ طاہرہ حکم فرماتی ہے کہ جب سزا ثابت ہو گئی تو دی جائے، اور ایسے اتنی سختی کے ساتھ دی جائے کہ فرمایا لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، پھر رحم بھی نہ آئے، پوری شدت کے ساتھ سزا نافذ کی جائے، پوری سختی کے ساتھ سزا دی جائے۔ اور قصاص کے بارے میں تو فرمایا قصاص لیا جائے جب تک کہ جو دیگر سرپرست ہیں، دیگر ورثاء ہیں، وہ دیت پر یا دیگر اور چیزوں پر راضی نہ ہو جائیں تو قصاص جب طلب کریں گے تو قصاص لیا جائے گا۔ بلکہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں تو زندگی ہے کہ ایک کو لٹکا دو، باقی سارے اس سے سبق حاصل کریں گے اور آئندہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کریں گے، کسی مسلمان کا ناحق خون نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی چوری کرنے والے کا جب ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، 20 چور پیچھے سے لائن میں سبق حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، انہیں عبرت آئے گی
اور کبھی زندگی میں وہ دوبارہ چوری کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ ناظرین، سزا جزا کا جو یہ قانون ہے نا، یہ قانون شریعت نے متعارف کروایا ہے، اور شریعت چاہتی ہے کہ انسان کی زندگی میں سزا جزا کے قوانین ہوں اور وہ رولز کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ جانوروں کی طرح بے لگام گھوڑا بن کر زندگی نہ گزارے، بے لگام جانور بن کر یہاں وہاں گھومتا نہ پھرے۔ لیکن رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کو پسند فرماتا ہے کہ جب عمل کریں تو سلیقے سے کریں، افضل ترین طریقوں سے کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت رولز کو فالو کرنے والے کو پسند کرتی ہے، بارگاہ الہی میں قوانین شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے کو محبوب رکھا جاتا ہے۔ اور جو بے لگام گھوڑا ہو، اپنی مرضی سے نماز پڑھے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے، اپنی مرضی سے ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہو، بغیر بیوی کے طلاق دینے کے بعد اپنے ساتھ رکھتا ہو، ایسے شخص کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سزا جزا کے قانون میں جب رولز کو فالو کرنے کی بات آئے تو پھر وہاں پر کسی قسم کی نرمی اور رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار معاف کر دے دوبارہ انسان کا بچہ بن جائے گا، ٹھیک ہے سبق حاصل کر لے گا، نہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ لہٰذا ہماری گزارش نمبر 1 تو یہ ہوگی، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، کارخانے میں، اپنے اداروں میں، کمپنیز میں، فیکٹریز میں چھوٹے چھوٹے قوانین بنائے جائیں، اور جہاں بنے ہوئے ہیں انہیں نافذ کیا جائے۔ ملکی سطح پر جو قانون ہیں، چاہے وہ ٹریفک کا ہے، چاہے وہ پاسپورٹ کا ہے، NIC کا ہے، اپنا سڑک پر چلنے کا ہے، یا دیگر جو قوانین ہیں، وہ تمام قوانین کو جو نافذ ہیں ان پر عمل کروایا جائے، وہاں پر سزا جزا کے سلسلے کو متعارف کروایا جائے۔ یہ جو ٹیبل کے نیچے سے لینا، ٹیبل کے اوپر سے لینا، پردے کے پیچھے سے لینا، جیب میں ڈال دینا، یہ جو مٹھی بند کر کے دے دینا، یہ جو طریقہ ہے، اس طریقے نے جب سے رواج پایا ہے، ملک میں سزا جزا کا قانون ختم ہو گیا، اور سزا جزا کا قانون ختم ہوا تو ملک میں دہشت گردی، ملک میں چوری چکاری، چھینا جھپٹی، رہزنی یہ عام ہو گئی۔ نہ یوں کہہ لیں کہ جو قانون کی جارہ داری ہے وہ ختم ہو گئی، اور من چاہی زندگی لوگ گزارنے لگ گئے۔ ایک تو گزارش یہ ہوگی کہ ملک میں جہاں تک ممکن ہو، جس سے ممکن ہو، سیٹ بیلٹ باندھنا، ہیلمٹ پہننا، یہاں تک کہ قانون کو بھی جتنا ممکن ہو عمل درآمد کروایا جائے۔ اور دوسری گزارش کہ جب ان قوانین کی بات آتی ہے اسلامی تعلیمات میں، تو بعض لوگ اپنے مزاج کے برخلاف جو سختی دیکھتے ہیں اسلامی قوانین میں، پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر شریعت کو، اسلام کو برا کہتے ہیں، اور پھر اسلامی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں۔ 3 طلاقوں کا مسئلہ ہو تو پھر یہاں وہاں بھاگتے ہیں، کسی طریقے سے رعایت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیوی کو سمجھانے کے سلسلے میں اگر مارنے کا حکم ہو تو پھر فوراً سے ہڑبڑا جاتے ہیں، چیختے ہیں، اور لبرل قسم کا ذہن بنا لیتے ہیں، لو جی اسلام نے سختی کر دی، اسلام اچھا دین نہیں ہے، فلاں مذہب اچھا ہے۔ تو مجھے بتائیے، کیا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان اعلیٰ اداروں میں جب خواتین کو بھرتی کیا جاتا ہے تو کیا وہاں سزا جزا نہیں ہوتی؟ کیا وہاں ان پر سختیاں، جسمانی تشدد نہیں ہوتا؟ سختیاں ان کے اوپر لاگو نہیں کی جاتی تاکہ ان کا جسم مضبوط ہو؟ یہ ساری دنیا میں قانون ہے۔ کیا ساری دنیا میں یوں کہہ لیں کہ سزائے موت کا قانون نہیں ہے؟ کتنے سخت طریقوں سے سزائے موت دی جاتی ہے، ساری دنیا میں ہے۔ تو پھر اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے میں، اسلامی تعلیمات میں اس طرح کی سختیاں آ جائیں تو پھر انسان ہڑبڑا کیوں جاتا ہے، اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا؟ تو سزا جزا کا قانون تو صرف اس لیے ہے کہ انسان قوانین شریعت کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارے، اور جب گزارتا رہے گا تو کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ جزا ہی جزا ہے، ثواب ہی ثواب ہے، نیکی ہی نیکی ہے، انسانیت ہی انسانیت ہے، رحم ہی رحم ہے، فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے۔ لیکن پرابلم وہاں آتی ہے جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، نفس و خواہش، نفس و شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، خواہشات کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، خواہشات اور چاہت کو، پسند کو، مرضی کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، اپنا قانون بنا لیتے ہیں، پھر وہاں پہ فالٹ اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یوں ہی دینی اداروں میں بھی دیکھا گیا ہے
مساجد میں بھی دیکھا گیا ہے، جب رولز کو فالو کروانے کی بات آئے تو لوگ ہڑبڑا جاتے ہیں، لوگ چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ جب دینی اداروں میں کسی کو فائر کیا جائے، کسی سے معذرت کی جائے، ہٹایا جائے، تو وہاں پر بھی پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ طلباء کو بھگا دیا جائے تو والدین آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بھگا دیا، ہمارا بچہ پڑھنے نہیں آ رہا تو کیا ہوا، مدرسے کے اندر یونیفارم نہیں پہن رہا تھا تو کیا ہوا۔ تو جب اسکول جا رہا تھا تو وہاں پر یونیفارم کی سختی کی گئی، تو آپ نے وہاں تو یونیفارم میں بھیج دیا، لیکن جب یہاں مدرسے کے اندر یونیفارم پہ سختی کروائی گئی، بچے کو کھڑا کیا گیا، تو آپ نے دینی تعلیمات کو، اس کی اہمیت کو بالائے طاق رکھ کر یہاں پر ہڑبڑانا کیوں مچایا، آپ نے یہاں پہ شور شرابہ کیوں کیا؟ آپ نے اسلامی تعلیمات کو میں جو نظم و ضبط ہے، قوانین کو فالو کرنا ہے، اس کو آپ نے ڈیگریڈ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کی نگاہ میں اسلامی تعلیمات کو ہمیشہ ڈیگریڈ کرنا سکھایا گیا ہے، راسخ کر دیا گیا ہے۔ لہذا آئیے، جہاں جہاں ہم زندگی میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میری دکان ہے، میرا کارخانہ ہے، کمپنی ہے، ادارہ ہے، ہم جہاں جہاں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہاں ہی کچھ نہ کچھ رولز ہوں گے۔ ان رولز کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو انشاءاللہ عز و جل تعریف ہوگی، لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کے اوپر جزاؤں کا اطلاق ہوگا، آپ کو انعامات دیے جائیں گے۔ لیکن پرابلم ہمیشہ آپ کے ساتھ وہاں پر آئے گی جب آپ رولز کو فالو نہیں کریں گے، قوانین کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، وہ چاہے آپ ٹریفک کا مسئلہ ہو، چاہے آپ پاسپورٹ این آئی سی کا مسئلہ ہو، چاہے چیزوں کے لین دین کا مسئلہ ہو، بینک میں نوکری کا مسئلہ ہو، پیسے نکلوانے کا مسئلہ ہو، ہر جگہ پر جب رولز کو فالو نہیں کیا جائے گا تو خرابیاں جنم لیں گی، اور جب خرابیاں جنم لیں گی تو آپ کا وقت بھی برباد ہوگا، آپ کو ڈیگریڈ بھی کیا جائے گا، آپ کی بے عزتی بھی ہوگی، اور بعض اوقات جسمانی تشدد اور جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا آئیے اپنی زندگی کو سلیقہ شعار بنانے کے لیے رولز مرتب کریں اور بنے ہوئے رولز کو فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسانیت کے ناطے اسلامی تعلیمات اور ملکی قوانین اور اپنی کمپنی، اپنے ادارے، اپنے فارمز کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔